بسم الله الرحمن الرحيم وبه قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا عبيدة بن حميد عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه وراه رفعه قال من قتل نفسه بحديدة جاء يوم القيامة وحديدته في يده يتوجأ بها بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا أبدا ومن قتل نفسه بسم فسمه في يده يتحساه في نار جهنم خالدا مخلدا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے اپنے آپ کو قتل کیا، اپنی جان لی کسی لوہے کے ذریعے سے، یعنی لوہے کے کسی آلے کے ذریعے سے، جیسے تلوار ہو گئی، تیر ہو گیا، اس طرح کی چیزیں، چھری، چاقو، قیامت کے دن یہ شخص اس حالت میں آئے گا کہ وہ چیز جس سے اس نے خودکشی کی ہوگی، اپنی جان لی ہوگی، وہ اس کے ہاتھ میں ہوگی، اور یہ اسی طرح اس کو اپنے پیٹ میں گھونپتا رہے گا جہنم کی آگ میں ہمیشہ۔ اور جس شخص نے اپنی جان لی، اپنے آپ کو قتل کیا زہر کے ذریعے سے، یعنی زہر پی لیا، تو یہ بھی جہنم کی آگ میں اس حالت میں ہوگا کہ بار بار اس زہر کو پیتا رہے گا۔ یہ ترمذی شریف کی روایت ہے، باب ما جاء فی من قتل نفسه بسم او غیرہ۔ یہ کتاب الطب شروع ہوئی ہے گزشتہ کئی دروس سے، اور کتاب الطب میں امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس باب کو لائے ہیں، اور اس باب کے تحت اس روایت کو لائے ہیں۔ اور یہ روایت جو آپ کے سامنے اس کا ترجمہ کیا گیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا میں اگر کوئی اپنی جان خود لے لے، جس کو ہم خودکشی سے تعبیر کرتے ہیں، اگر اس نے یہ عمل کسی لوہے کے ذریعے سے، جیسے تلوار ہو گیا، چاقو، چھری، خنجر، گولی کے ذریعے، کسی بھی ذریعے، اس حال میں جہنم میں ہوگا کہ یہ عمل بار بار دہراتا جائے گا۔ اور ظاہری بات ہے، یہ عمل دہرانے کا مطلب آسان تو نہیں ہے۔ دنیا میں اگر جس نے عمل کیا ہو اس پہ کتنی تکلیف گزری ہوگی، تکلیف تو ہے نا، چاہے گولی اپنے آپ کو مار دے، چاہے چاقو چھری اپنے جسم میں گھونپ دے، تو مستقل یہ عمل کرتا رہے گا جہنم میں۔ زہر پی لیا تو جہنم میں اس حال میں رہے گا کہ بار بار یہ عمل دہرائے گا اور وہ زہر پیتا رہے گا۔ اور اسی ترمذی شریف ہی کی آگے ایک اور روایت میں یہ اضافہ بھی ہے، اسی طرح اگر کسی نے اپنے آپ کو پہاڑ وغیرہ سے گرا دیا تو جہنم میں اس عمل کو دہراتا جائے گا۔ تو ایک بات تو اس میں یہ سمجھ لیں کہ جیسے یہ خودکشی کا عمل جس کو کہا جاتا ہے، یہ شریعت میں جائز نہیں ہے۔ کیوں جائز نہیں ہے؟ جس طرح دوسرے کی جان لینا کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے نا ناحق، اسی طرح اپنے آپ کو قتل کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ نہ دوسرے کو قتل کرنا، کسی اور کی جان لینا جائز ہے، نہ اپنی جان لینا جائز ہے۔ وجہ اس، اور قرآن کریم میں اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ تو جان لینا اس لیے جائز نہیں ہے، یہ بات سمجھ لیں کہ ہم اپنے اس جسم کے مالک نہیں ہیں۔ آسان مثال سے سمجھ لیں، مثال کے طور پہ انسان کہیں جاتا ہے یا کسی دوسرے ملک چلا گیا، وہاں اس کو گاڑی کی ضرورت پڑ گئی ہے، رینٹ کار گاڑیاں ملتی ہیں نا، جب تک یہ اس ملک میں، اس شہر میں اس نے گاڑی کرائے پہ لے لی، تو وہ جو کمپنی ہوتی ہے مالک، وہ کچھ شرائط لگاتی ہے کہ بھئی گاڑی کو صحیح طریقے سے چلانا ہے، صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے، یہ اس کے حدود و قیود ہے، خرابی آ گئی تمہارے ذمے ہے، تو شرائط کے ساتھ دیتے ہیں نا، بالکل آزادانہ طور پہ اجازت نہیں۔ کیوں؟ کہ یہ آدمی اس گاڑی کا مالک نہیں ہے، مالک کوئی اور ہے، اور یہ ایک عارضی دنیاوی چیز ہے، وہ اس میں اتنی شرائط لگا کے دیتا ہے۔ تو
تو اسی مثال سے آپ سمجھ لیں ہم اپنے اس جسم اور بدن کے خود مالک نہیں ہیں، نہ ان اعضاء کے مالک ہے۔ اسی لیے یہ بات یاد رکھیں، اس کے مالک اللہ پاک ہے۔ اللہ پاک نے یہ جسم ہمیں عارضی صرف دنیا میں استعمال کے لیے دیا ہے، بطور امانت کے دیا ہے، لہٰذا ہم میں سے کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ خود اپنی جان لے لیں، یعنی خودکشی کا عمل کر لیں، یہ جائز نہیں ہے۔ ایک بات اس کے ضمن میں سمجھ لیں، حدیث میں چونکہ ترجمہ ہوا ہے اور یہ بات آئی ہے کہ جب تک یہ شخص یعنی جہنم میں ہوگا یہ عمل بار بار دہرائے گا۔ خودکشی حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، اور یہ ایسا عمل ہے کہ اس کی بنیاد پر آخرت میں سزا ملے گی۔ لیکن اس حدیث میں یہ لفظ آیا نا، خالداً مخلداً ابدا، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں یہ عمل ہمیشہ ہمیشہ کرے گا۔ تو ہمارے اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، آپ حضرات سمجھتے ہوں گے کہ جو ایمان والا ہوگا، صاحب ایمان، جس نے کلمہ پڑھا ہوگا اخلاص کے ساتھ، اس کے لیے خلود فی النار نہیں ہے، وہ جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ چاہے تو اللہ پاک ویسے ہی معاف کر دے، کریم ذات ہے، چاہے اللہ پاک فرمائے کہ بھئی اپنے گناہوں کی سزا بھگتو، یہ سزا بھگت لے، چاہے کتنے سال لگ جائے، سینکڑوں ہزاروں، لیکن بالآخر یہ جنت میں جائے گا۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، اپنا عقیدہ بھی سمجھ لیں۔ تو یہ بات اب پھر حدیث میں آیا ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ یہ عمل کرے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ تاکہ یہ اشکال حل ہو جائے۔ اس کے علماء نے کئی جوابات دیے ہیں کہ اگر مسلمان یہ عمل کر لے، آپ علیہ السلام نے فرمایا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ یہ عمل دہرائے گا، یا تو اس کا مطلب یہ ہے اگر کسی نے یہ عمل حلال سمجھ کر کیا، اس کو پتہ ہے خودکشی کا عمل حرام ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ میں اس کو حلال سمجھتا ہوں، نعوذ باللہ، تو ایک حرام چیز کو حلال کہنا یہ باعث کفر ہوتا ہے۔ جب اس کی وجہ سے یہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، اب خلود فی النار ہے، یہ مطلب ہے۔ لیکن اگر، اور جیسے عام طور پر یہی ہوتا ہے کہ ایمان والا اس عمل کو حرام سمجھتا ہے، لیکن اس نے کسی وجہ سے خودکشی کر لی، لیکن یہ حرام سمجھتا تھا، پھر خلود فی النار کا مطلب کیا ہے؟ علماء لکھتے ہیں پھر اس کا مطلب ہے مکث طویل۔ مکث طویل کہتے ہیں طویل زمانے تک رہنا۔ یہ جو خلود آیا ہے، ابداً کے الفاظ آئے ہیں، اس سے مراد ہمیشہ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ یہ طویل عرصے تک جہنم میں رہ کر یہ عمل دہرائے گا، لیکن بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ اور تیسرا مطلب علماء نے اس کا یہ لکھا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ الفاظ بطور زجر اور توبیخ کے فرمائے ہیں، یہ خلود کے، ابداً کے، یعنی زجر کے طور پر، تاکہ لوگ اس سے باز رہیں۔ ہوتا ہے نا ڈرانے کے لیے کہ ٹھیک ہے صاحب ایمان کے لیے خلود فی النار تو نہیں ہے، لیکن یہ اتنا بدترین عمل ہے خودکشی کرنا، اللہ پاک حفاظت فرمائے کہ اس کی بنیاد پر اللہ پاک سخت ناراض ہوتے ہیں اور بڑی سخت سزا ملتی ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ ہمیشہ رہے گا گویا۔ یہ بات صاف ہو گئی، آپ حضرات کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب حدیث میں یہ آیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بھئی جو یہ عمل کرے گا اپنی جان لے گا، اس کو اس طرح کی سزا ملے گی۔ تو یہ بات سمجھ لیں کہ اپنے جان کی حفاظت ضروری ہے۔ کتاب الطب میں اس حدیث کو اسی لیے لائے ہیں کہ بھئی انسان کے جب جسم میں کوئی جب بیماری بھی لگتی ہے، حدیث میں آپ کے سامنے کئی دروس میں یہ بات آئی کہ سنت ہے کہ انسان اپنا علاج کروائے، اپنے صحت کی حفاظت کرے، اپنے جسم کی حفاظت کرے، اپنے آپ کو بیجا ہلاکت میں نہ ڈالے۔ اسی لیے کئی مواقع ایسے ہیں کہ شریعت نے اس میں اجازت دی ہے۔ مثال کے طور پر کہ یہ مسئلہ آپ کو معلوم ہوگا، اگر کسی کو مجبور کر دیا جائے کلمہ کفر کہنے پر اور اس کی گردن پہ تلوار رکھ دی جائے، یہاں پستول لگ دی جائے، کیا مسئلہ ہے؟ آپ حضرات کو معلوم ہوگا نا کیا کرنا چاہیے اس وقت۔ اگر خدا نہ خواستہ، اللہ پاک بچائے اس سے، ایسے موقع سے، اگر کوئی یہاں پستول لگ دے کہے بھئی کلمہ کفر کہہ دو ورنہ گولی چلاتا ہوں، مسئلہ معلوم ہے؟ شریعت نے اجازت دی ہے کہ اپنی جان بچا لو، کلمہ کہہ دو، لیکن دل سے مسلمان رہنا ہے۔ شریعت نے اس کی اجازت دی ہے کہ بھئی یہ رخصت ہے، تمہیں اجازت ہے، کیونکہ یہ مجبوری کی صورت ہے، یہاں جان جانے کا خطرہ ہے، وہ دمکا نہیں رہا، وہ عمل کرے گا اور معلوم ہے کہ بھئی وہ گولی چلا دے گا، وہ چھری سے گلا کاٹ دے گا، زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو چونکہ اس میں انسان قصوروار نہیں ہے نا، شریعت نے کہا زبان سے کہہ دو
بعد میں، اور دل اپنا صاف رکھو، اور توبہ بھی کرنی ہے، لیکن جان بچانا فرض ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی ایسی حالت میں آ جائے کہ اس کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہے، نہ کچھ مل سکتا ہے، اور مردار موجود ہے، تو یہ اپنی جان بچانے کے لیے مردار کھا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ مسئلہ بھی آپ کے علم میں ہوگا کہ مردار کھا سکتا ہے، لیکن اس قدر کہ بس اس کی جان بچ جائے، جس کو قوت لا یموت ہم کہتے ہیں، جسم اور جان کا رشتہ برقرار رہے، اتنا کھا کے چھوڑ دے تاکہ اس کی موت واقع نہ ہو، اس پر بھی یہ گناہگار نہیں ہوگا۔ تو دیکھیں شریعت نے اتنی اجازت دی ہے، پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ انسان صحیح ہے، صحیح جسم ہے، اور کھانا پینا بھی موجود ہے، کسی نے مجبور نہیں کیا، اور یہ اپنے آپ کو مار دے؟ جائز نہیں ہو سکتا نا۔ شریعت نے تو جان کی اتنی حفاظت کی ہے، اور بیسیوں مثالیں اس کی موجود ہے۔ اگر ایسے ملک میں ہے، ایسی جگہ ہے کہ جہاں اس پر غسل واجب ہو جائے، فرض ہو جائے، یا اس کو نماز کے لیے وضو کرنا ہے، اور سخت سردی ہے، اتنی سخت ٹھنڈک ہے کہ اگر یہ ٹھنڈا پانی استعمال کرے گا اس کی موت یقینی ہے، یا پھر اس کا جسم کا خون جم جائے گا، اور خون جمنے سے موت آتی۔ شریعت کہتی ہے وضو چھوڑ دو، غسل چھوڑ دو، تیمم کر لو، کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو یہ سارے ایسے معاملات اور بیسیوں ایسے مسائل فقہ کی کتابوں میں اور مثالیں موجود ہیں، حدیثوں میں حدیثیں موجود ہیں۔ تو پھر یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے کہ ایک صاحب ایمان کلمہ پڑھتا ہو اور وہ اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہو جائے؟ تو خودکشی کے حرام ہونے کی ایک وجہ میں نے عرض کی کہ یہ جسم ہمارا اپنا نہیں ہے۔ جب اپنا نہیں ہے تو ہم اس میں تصرف کے مالک نہیں ہے، بس ایک حد تک ہے۔ وہ حد یہ ہے کہ ہم اپنی جان لے نہیں سکتے اپنی مرضی سے۔ تو اسی لیے کتنے ہی برے حالات آ جائے، کچھ بھی ہو جائے، ایک بات تو یہ ہے کہ ہم اپنے جسم کے جب مالک نہیں ہیں تو خودکشی جائز نہیں ہے۔ کوئی ایسا کرے گا حرام موت مرے گا، اور قیامت کے دن سخت ترین مواخذہ ہوگا اور اتنی سخت سزا ہے۔ دوسری بات یہ ہے، اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ بھئی دنیا کی مصیبتوں سے جان چھوٹ جائے گی، تو یہ تو عارضی دنیا ہے، یہاں چھوٹ گئی، لیکن اگر خودکشی کر لی تو پھر قبر میں بھی عذاب ہے اور آخرت میں جہنم، وہ تو ہمیشہ کی ہے، اس کا کیا کریں گے؟ جیسے وہ مشہور کہتے ہیں نا، اب تو گھبرا کے یہ کہتے ہیں کہ مر جائیں گے، مر کے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے۔ اب تو کہتے ہیں چلو یار مایوس ہو، بیوی بچوں نے پریشان کیا، معاشی حالات خراب ہے، تنگ دستی آ گئی، کتنے واقعات ہوتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اللہ پاک کی رحمت سے مایوس ہونا نہیں ہے، اور صاحب ایمان کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ کافر خودکشی کرے تو سمجھ میں آتا ہے، مسلمان کیسے خودکشی کر لے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے ایمان والو اللہ پاک کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا۔ حالات اللہ پاک کے ہاتھ میں، تو ایمان ہمارا اتنا کمزور ہو کہ ذرا سی ٹینشن آ گئی، پریشانی آ گئی اور میں خودکشی پہ تل گیا، تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ دوسری وجہ یہ ہے، بلکہ الٹا کیا ہے، قبر کی زندگی بھی خراب، برزخی زندگی، اور آخرت کی زندگی بھی خراب، یہ تو اور پریشانی آ گئی۔ دنیا کی تو چلو عارضی پریشانی تھی، اس میں اگر ہم صبر سے کام لے لیتے اللہ پاک وہ حالات بھی اچھے کر لیتے۔ تو دوسری وجہ اس کی یہ ہے۔ تیسری وجہ علماء نے یہ بھی لکھی ہے کہ ایسا شخص اللہ پاک کی تقدیر، جو تقدیر اللہ پاک نے لکھی ہے اور اللہ پاک کی تقسیم پر معترض ہوتا ہے، یہ راضی نہیں ہے اللہ پاک کی تقسیم پہ۔ بھئی پریشانی اگر آتی ہے تو وہ کس نے ہماری قسمت میں لکھی ہے؟ اللہ پاک نے۔ برے حالات آ گئے، مالی تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، رشتے کی، اولاد کی، مالی، کوئی بھی، تو وہ اللہ پاک نے لکھی ہے، وہ ہماری تقدیر قسمت میں ہے۔ میں اب اس پہ اعتراض کر رہا ہوں، خوش نہیں ہوں کہ بھئی ایسا فیصلہ کیوں ہوا، میں اپنی جان لے رہا ہوں۔ ایسا شخص گویا کہ اپنی قسمت سے راضی نہیں ہوتا، اللہ پاک کی تقسیم پر راضی بھی نہیں ہوتا، اللہ پاک کو پسند نہیں ہوتا یہ شخص۔ تو ایک صاحب ایمان جس کے پاس ایمان کی دولت موجود ہو، وہ کیسے خودکشی کر سکتا ہے؟ اسی لیے حضور ہمارے بزرگوں نے، اکابرین نے لکھا، یہ ٹینشن کا جو لفظ ہے یہ ہمارے ایمان اسلام میں ہے ہی نہیں، یہ ٹینشن یہ جو ہے اغیار نے ایجاد کیا ہے۔ کیوں؟ جس کے پاس ایمان موجود ہے، وہ نمازی ہے، وہ نمازیں پڑھتا ہے، وہ قرآن کی تلاوت کرتا ہے، تو وہ کبھی ایسی پریشانی میں مبتلا نہیں ہوگا کہ وہ خودکشی پر مجبور ہو جائے۔ آپ دیکھتے ہیں نا، صاحب ایمان کتنا غریب ہو، مالی تنگ دست ہو، وہ سکون سے رہتا ہے۔ اور ہم آئے دن سنتے ہیں فلاں اداکار نے خودکشی کر لی، فلاں فنکار نے، فلاں کروڑ پتی نے کر لی، فلاں وزیر نے کر لی۔
ایسے واقعات ابھی نہیں ہوا حالیہ فلاں اداکار نے اور اس پہ بڑے جو ہے لوگوں نے افسوس کا وہ کیا، غیر مسلم ایک ہندو نے خودکشی کر لی. تو دیکھیں نا اس پر یہ بات آئی کہ جب یہ ارب پتی تھا، کروڑ پتی نہیں ارب پتی تو تھا، جب مالی حالات اس کے اتنے اچھے تھے، شہرت تھی، لوگوں میں مشہور تھا دنیاوی اعتبار سے، اس نے کیوں خودکشی کی؟ معلوم ہوا مایوسی کا تعلق مال کی کمی سے نہیں ہے، مایوسی کا تعلق شہرت کی کمی سے نہیں ہے، مایوسی کا تعلق عدم ایمان سے ہے یا ایمان کی کمزوری سے ہے. اب دیکھیں نا، دیکھتے ہیں ہم، اور آپ کو معلوم ہے کہ ایسے ممالک بھی موجود ہیں، ہم نے معتبر ساتھیوں سے سنا جس میں خودکشی کو قانونی شکل دے دی گئی ہے. بعض ممالک ہیں اور ترقی یافتہ ممالک ہے، اور وہاں جا کے اس دفتر میں لوگ اپنا نام لکھواتے ہیں، کہتے ہیں بھائی میں خودکشی کرنا چاہتا ہوں، رجسٹریشن کرواتے ہیں. وہ کہتے ہیں بھائی ٹھیک ہے فلاں تاریخ کو آپ آ جانا. پھر یا تو زہر کا ٹیکہ لگا لیتے ہیں، یا وہ خاص کرسی اس کی کرنٹ والی آتی ہے اس پہ بٹھا دیتے ہیں، یا کوئی بھی طریقہ اختیار کرتے ہیں. کیوں؟ ایمان نہیں ہے، ایمان کی نعمت سے محروم ہے. تو لکھپتی کروڑ پتی ہونے کے باوجود دنیاوی اسباب کی کثرت ریل پیل ہے، لیکن وہ چاہ رہا ہے کہ میں خودکشی کر لوں، جا کے اپنا نام لکھوا رہا ہے باقاعدہ اور خودکشیاں کر رہا ہے. لیکن صاحب ایمان خودکشی نہیں کرتا. شریعت نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے. بھئی ایک چیز جب ہم اپنے جسم کے مالک ہی نہیں ہیں، ہم کیسے خودکشی کر لیں؟ اور دوسری بات یاد رکھیں کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے چلو میں ذرا چھلانگ لگا کے دیکھتا ہوں میں بچتا ہوں یا مرتا ہوں، یہ بات سمجھ لیں ہم اللہ پاک کا امتحان نہیں لے سکتے. اللہ پاک کی مرضی ہے وہ ہمارا امتحان لے، لیکن یہ کہنا کہ چلو میں ٹرائی کر کے دیکھتا ہوں یہ اللہ پاک کا امتحان لینے کی کوشش ہے، اور سخت تہائی قسم کی غلط بات ہے. اور اسی طریقے سے آخری بات عرض کرتا ہوں کہ ہر وہ عمل ہمارے علماء نے بزرگوں نے لکھا ہے جس سے جان خطرے میں پڑنے کا بھی امکان ہو، انسان اس سے بھی اپنے آپ کو بچائے. مثال کے طور پہ جیسے اب میں دیکھ رہا ہوں بھئی باہر حالات خراب ہے، گولیاں چل رہی ہے، میں نے کہا چلے کچھ نہیں ہوتا کوئی بات نہیں ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی یعنی توکل اور اعتماد کی کمی ہے. یہ یاد رکھیں زندگی اللہ پاک کے ہاتھ میں. بعض ناسمجھ ایسی بات کرتے ہیں کہ بھئی زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں. حضور علیہ السلام غزوات میں شریک ہوئے ہیں اور آپ نے وہ جنگی لباس بھی پہنا ہے، خود پہنا، زرہ پہنی، بلکہ 2 زریں پہنی. تو آپ علیہ السلام کو تو موت کا خوف نہیں تھا. آپ دنیا کے سب سے بہادر ترین انسان، آپ کا ایمان سب سے دنیا کا مضبوط ترین ایمان، آپ کا توکل دنیا کا مضبوط ترین توکل. لیکن آپ علیہ السلام نے زرہ پہنی، امت کو تعلیم دی کہ دنیا میں اسباب اختیار کرنے چاہیے اور اپنے آپ کو ہلاکت میں قصداً نہیں ڈالنا چاہیے. تو کوئی بھی ایسا عمل، یہاں تک بھی علماء نے لکھا اگر کوئی ایسی دوائی ہے کہ ہمیں کچھ نہیں پتہ یہ کیا اثر کرے گی، ہم نے طبیب سے بھی نہیں پوچھا، اس کو بس اندھادھن استعمال کر لیا، تو اس پہ بھی گناہ مل سکتا ہے خودکشی کا. تو لہٰذا ایسا کوئی عمل انسان نہ کرے جس سے انسان جان بوجھ کر قصداً و ارادتاً اپنی جان ہلاکت میں ڈال لے. اور آخری بات جیسے موجودہ حالات میں بھی ہے نا، اس میں 2 طرح کی سوچیں ہیں، فکریں ہیں، افراط و تفریط. بعض کہتے ہیں کہ سرے سے یہ کچھ ہے ہی نہیں بھئی چھوڑ دو، یہ ماسک پہننا، یہ سینیٹائزر، فاصلے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ بھی غلط بات ہے. اور یہ بس یہی سمجھنا کہ بس ذرا سا کچھ ہو گیا تو میری موت اسی سے آئے گی، یہ بھی غلط سوچ ہے. اسباب کے درجے میں انسان ضرور احتیاطی تدابیر پر عمل کرے، لیکن یہ ایمان رکھے کہ زندگی موت اللہ پاک کے ہاتھ میں. موت کا جو دن لکھا ہے، قبر میں جو دن لکھا ہے وہ آ کے رہے گا، اور اللہ پاک نے نہیں لکھی کچھ بھی ہو جائے نہیں ہو سکتا کچھ. یہ تو طے ہے نا، ہمارا ایمان ہے کہ بھئی اللہ پاک نے ہماری موت کا وقت لکھ دیا ہے، وہ اللہ پاک کے حکم سے اپنے مقررہ وقت پر آئے گی، اور اس کا جو سبب اللہ پاک نے لکھ لیا ہے اس سبب سے آئے گی. لیکن اس کے ساتھ جو ضروری احتیاطی تدابیر ہے، قرآن میں اللہ پاک نے فرمایا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، ہم یہ بھی نہیں کریں. اور وہ واقعہ آپ حضرات کے سامنے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گئے لشکر لے کر، اور اس شہر میں وبا پھیلی ہوئی تھی طاعون کی، لوگ مر رہے تھے کثرت سے. مشورہ ہوا کیا کرے، حضرت عمر سوچ میں پڑ گئے. اپنے آپ لشکر کو داخل کرتے ہیں وہ تو ہلاکت ہے، شہر میں طاعون بڑی خطرناک وبا ہوتی تھی، اور واپس جا رہے ہیں تو یہ بھی تقدیر سے بھاگنا ہے. مشورہ کیا، انصار سے کیا، مہاجرین سے کیا، بڑے بڑے صحابہ سے کیا، لیکن کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. پھر پوچھا بھئی کسی کے پاس کوئی حدیث ہے اس بارے میں؟
حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آئے اور کہا کہ کسی کام سے گئے ہوئے تھے، کہا میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے سنی ہے اس بارے میں حدیث، وہی آپ علیہ السلام نے فرمایا کسی شہر میں طاعون کی وبا پھیلی ہو، وبائی مرض، تو اگر کوئی باہر ہے وہ اندر داخل نہ ہو، اور اگر جو اندر ہے وہ باہر نکلے نہیں بھاگے اس سے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے یا نہیں آ رہی ہے؟ فیصلہ ہو گیا۔ اور جو واپس جا رہا ہے، جیسے حضرت عمر سے بعض حضرات نے کہا کہ آپ واپس جا رہے ہیں کہ آپ تقدیر سے بھاگ رہے ہیں، اللہ پاک کی تقدیر سے بھاگ رہے ہیں؟ غالباً حضرت ابو عبیدہ ابن جراح نے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کاش تمہارے علاوہ کوئی یہ بات کہتا، ہم اللہ پاک کی تقدیر سے اللہ پاک کی تقدیر کی طرف جا رہے ہیں، جو جا رہے ہیں وہ بھی اللہ پاک کی تقدیر سے۔ تو بہرحال خلاصہ یہ ہے کہ انسانی جان بہت بڑی قیمتی چیز ہے، جس طرح دوسرے کی جان لینا جائز نہیں، اسی طرح اپنی جان لینا بھی جائز نہیں۔ اور مایوسی، ٹینشن اور اس حد تک جانا کہ انسان یہ سوچنے لگے یہ جائز نہیں۔ اسی لیے اپنے موت کی بد دعا کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ بعض دفعہ ہوتا ہے نا انسان غصے میں آ کے اللہ مجھے موت دے دے، علماء نے منع کیا ہے، ایسی بد دعا کرنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ چند باتیں تھیں، اللہ پاک مجھے اور آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ہمارے حضرت حافظ عبدالرشید صاحب کا آج انتقال ہوا ہے، ہمارے بزرگ تھے اور اکابرین بزرگوں کی بڑی خدمت کی تھی۔ دعا فرمائے اللہ پاک ان کی مغفرت فرمائے، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے، اور جتنے اموات المؤمنین دنیا سے جا چکے ہیں اللہ پاک سب کی مغفرت فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا